لیجیے جناب، اب تو وزیر داخلہ جو اب صرف چند گھنٹوں کے لیے وزیر داخلہ رہ گئے ہیں، رانا ثناء اللہ، ان کا بھی بیان آ گیا ہے کہ عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف کیس ختم ہونا ہی ہونا ہے، اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے اور ان کی رہائی پکی ہے۔ خود وہ بتا رہے ہیں کہ یہ چند دن کا معاملہ ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک طرف تو دیکھیے کہ تمام وکلاء جو عمران خان صاحب کے مخالف پیش ہوتے رہے ہیں، ان وکلاء سے بھی آپ پوچھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیس ہی نہیں بنتا۔ جس طرح سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، یہ اتنا غلط فیصلہ ہے کہ یہ پہلی سماعت میں ہی اڑ سکتا ہے، لیکن پہلی سماعت میں تو نہیں اس فیصلے کو اڑایا گیا، مگر جس طرح کے دلائل دیے گئے، جس طرح سے یہ بات اب رپورٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے چوٹی کے بڑے وکلاء اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان میں جو پاکستان کے ٹاپ وکلاء ہیں، جن میں بابر امان ہیں، جن میں خواجہ حارث ہیں، جن میں سلمان اکمل راجہ ہیں، جس میں لطیف کوسا ہے، یہ تو باقاعدہ عمران خان صاحب کے بطور وکیل پیش ہو رہے ہیں، دیگر وکلاء بھی۔ اور آج جب سماعت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، چیف جسٹس صاحب عامر فاروق صاحب سماعت کر رہے تھے، تو اس وقت 35 وکلاء ریپرزینٹ کر رہے تھے عمران خان صاحب کو روسٹرم پر، 35 وکلاء۔ باقی تو یہ کورٹ روم بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی کورٹ رومز ہیں، یہ ان میں سب سے بڑا ہے، حتیٰ کہ چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کا جو کورٹ روم ہے، اس سے بھی بڑا کورٹ روم یہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، جو بھی نئی بلڈنگ بنی ہے اس کا، تو وہ سب کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ خواجہ حارث ہوں، لطیف کوسا ہوں، انہوں نے جو دلائل دیے ہیں، ان دلائل کی وجہ سے جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ لاجواب ہو گئے۔ آپ کہیں کہ یہ بات کہی جا رہی ہے، جی گھیر لیا، ان آرگومنٹس کے ذریعے گھیر لیا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب، جو اب تک انہوں نے کم ہی ریلیف دیا ہے عمران خان صاحب کو، بلکہ یہ کہا جاتا ہے 99% کوئی ریلیف نہیں دیا عمران خان کو، وہ بھی اس بات پر مجبور ہوئے کہ انہوں نے کہا جی انلیگلٹیز ہیں، غیر قانونی چیزیں ہیں اس فیصلے میں، یعنی صاف نظر آ رہی ہیں۔ یہ اب آپ سوچیے ذرا کہ وہ کہہ رہے ریگولیٹیز ہیں، لیکن انہوں نے فوری طور پر اس طرح کا ریلیف نہیں دیا عمران خان کو۔ مگر یہ ضرور ہوا ہے کہ یہ احکامات آ گئے ہیں کہ جیل میں آخرکار عمران خان کو وہ سہولیات دے دی جائیں جس کے وہ انٹائٹلمنٹ ہے، جس کا وہ حق رکھتے ہیں بطور سابق وزیر اعظم کے۔ اس سے پہلے یہ چیز رپورٹ ہوئی ہے کہ بہت ہی غلیظ جگہ پر ان کو رکھا ہوا ہے، بہت تنگ جگہ پر ان کو رکھا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو باقی قیدی ہیں ان کو جو کھانا مل رہا ہے وہ اس طرح سے مل رہا ہے، وہ روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں، یہ سب چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ مگر اب جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کو تو اے سی بھی ملا ہوا تھا، وہ تو ایمبولینس بھی اور 3 ڈاکٹرز بھی راؤنڈ دا کلاک ہوتے تھے، گھر کا کھانا بھی تھا، ملاقاتیں بھی بڑی تھیں، یہ سب کچھ تھا، تو یہ تو چلیں ابھی ممکن نظر نہیں آتا عمران خان صاحب کے لیے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ جو چیزیں ایک سابق وزیر اعظم کو ملنی چاہیے وہ ان کو اس جیل میں ملیں۔ اور ابھی وہ اٹک جیل میں ہی لگتا رہیں گے، کیونکہ یہ درخواست اب 11 اگست کو چلی گئی، دوسری جیل منتقل کیا جائے، کیونکہ اٹک جیل میں لے جانے کا مقصد یہ تھا۔ یہ عدالت میں بات آئی کہ جی یہ دیکھیں گے یہ کہ کیوں لے جایا گیا ہے اٹک جیل، جب ریاض جیل ہے تو یہ اٹک جیل میں کیوں لے جایا گیا؟ سب کو پتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کوئی BA کلاس نہیں، وہاں C کلاس ہی ہے، وہاں بالکل جو عام قیدی ہیں انہی طرح سے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ڈیالہ جیل اگر لے جاتے تو وہاں شاید یہ ان کو دینی پڑنی سہولیات جو انٹائٹلڈ ہیں۔ تو اب جناب یہ فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ notice meanwhile the petitioner shall be provided all the facilities to which he is entitled under the jail manual as well as other relevant laws۔ اور ثاقب بشیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، رپورٹر ہیں سینئر، اہم خبر جیل میں سہولیات فراہمی درخواست میں عمران خان کو ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا۔ عدالت نے جیل حکام کو حکم دیا ہے جیل مینول متعلقہ قوانین کے مطابق بطور سابق وزیر اعظم یعنی عمران خان کی جو انٹائٹلمنٹ ہے اس کے مطابق سہولیات فراہم کریں۔ جیل سے منتقلی درخواست جمعے کو سنی جائے گی، تو جمعہ المبارک اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ان کو دوسری جیل منتقل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنا تنگ سیل، اس میں یعنی کوئی کولر لگا ہو، اے سی نہ بھی ہو، کولر ہو، کوئی اخبار، ٹیلی ویژن یا اس طرح مشقتی، تو یہ کیا ملتے ہیں نہیں ملتے؟ بہرحال حکم تو آ گیا ہے، لیکن عدالت حکم کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ جی وکلاء کو ملنے دیا جائے، وہ نہیں ملنے دیا گیا۔ اس پر شیر افضل مروت صاحب جو عمران خان صاحب وکیل ہیں، انہوں نے دھواں دھار پریس کانفرنس کیا، انہوں نے کہا جی چاہے مجھے مار دیں، جب تک سانس ہے عمران خان کی وکالت کروں گا۔ بہت سی دھمکیاں مل رہی ہیں، بہت کچھ اس طرح سے کہا جا رہا ہے۔ اب ان کے خلاف FIR بھی ہو گئی ہے کہ کپڑے پھاڑ دیے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو کوئی دور تھے جیل سے بھی، تو جیل حکام کس طرح سے FIR درج کر سکتے ہیں؟ کوئی شاید کوئی آدھا کلومیٹر دور ہی ابھی تھے، تو وہیں پر پنجاب پولیس نے روک لیا تھا ان کے، جی ملنے نہیں دینا، تو ٹائم گزر چکا ہے، تو یہ تو جیل میں تو ہم پہنچے بھی نہیں، تو ایسی کوئی بدمزگی بھی نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہہ دیا جی کپڑے پھاڑ دیے۔ کہتے ہیں شکر ہے کوئی
کسی مرد کا انہوں نے الزام لگایا جی کپڑے پھاڑے ہیں, پتہ نہیں کچھ اور نہ کرتے تھے, خاتون کا الزام نہ لگاتے تھے مجھ پر, اور اس طرح. تو بہرحال اب جناب ایک تو یہ ریلیف ملا ہے بڑا جیل میں سہولیات کا, دیکھتے ہیں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن جو دلائل آئے ہیں نا جی وہ کمال ہے. ورنہ جتنے بھی وہاں پر رپورٹرز تھے, جتنے بھی لوگوں کو پتا ہے کہ جی عمران خان کو اس کیس میں انہوں نے چھوڑا بھی تو اگلے کیس میں پکڑ لینا ہے, یہ پتا تھا کہ ان کو جیل اس لیے نہیں بھیجا کہ ان کو فوری طور پر نکال دیا جائے. تو یہ کئی ہفتے یعنی 1-1.5 ماہ کی شاید تاریخ ملے گی, یعنی کم از کم یہ لوگوں کا خیال تھا. بات یہ ہے قانون اور آئین اس وقت ملک میں نہیں ہے, تو اس کے مطابق کام نہیں ہونے, تو اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اب یہ خیال تھا کہ لمبا ہی کام ہے, جس طرح کا خاص طور پہ جسٹس عامر فاروق صاحب, یہی جج صاحب جو فیصلہ دے چکے تھے کہ جی اسی دن آپ 5 اگست کو جناب آپ ہیئرنگ بھی کر لیں اور اسی دن آپ فیصلہ فائنل فیصلہ بھی آپ نے ابھی جو ہے اس کے ساتھ ہی آپ قابل سماعت کا بھی سنا دیں, یعنی ان کو پابند کر دیا مقرر کہ آپ نے پیش ہو کر یہ کرنا ہے. تو یہ ڈیڈ لائن تھی ایک 5 اگست. تو بہرحال اسی دن یہ سارا کچھ ہوا. اب بڑے طریقے سے خواجہ حارث صاحب نے اور لطیف کوسہ صاحب نے یہ مطلب طریقے سے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو بھی ریلائز کروایا, اور لیکن جو ہمایوں دلاور ہیں ان کو تو دھو ہی دیا نا, ان کو تو بالکل فارغ کر دیا کہ کس طرح سے یہ انہوں نے سارا کچھ کیا ہے. اب اس میں ایک چیز یہ لطیف کوسہ صاحب نے کہا کہ جی کیسے ہو سکتا ہے, میری 50 سال وکالت ہو گئی ہے, 50 سال میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بڑی عدالت جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے نیچے آتی ہے سیشن کورٹ, تو یہ اس کو سپروائز کر رہی ہوتی ہے عدالت, اس میں ایک کیس پینڈنگ ہو اور نیچے فیصلہ آ جائے, یہ کبھی نہیں ہوا. اس کو کنٹرول میں رکھنا کام آپ کا ہے, آپ ایک فادر فگر ہے اس کے لیے, تو آپ کے احکامات کو دھجیے میں اڑایا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ابھی پینڈنگ ہے جناب حق دفاع اور نیچے فیصلہ آ گیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر جس طرح سے فیصلہ آیا ہے کہ جی 12 بجے کا ٹائم ہے اور 12 بجے اس کے بعد وہ فیصلہ سنا دیتے ہیں, اور 12:30 بجے جناب 35 صفحات پہ لکھا فیصلہ بھی آ جاتا ہے. اس کا مطلب پہلے لکھا ہوا تھا, وہ اس کو ایک لطیف کوسہ صاحب نے فراڈ فیصلہ ہے یہ کہہ رہے ہیں لطیف کوسہ صاحب. اور خواجہ حارث صاحب نے سارا بتایا کہ جی میں وہاں پہنچ گیا تھا, میرے پاس جائز وجوہات ہیں کہ میں کیوں دیر سے آیا, کہ جی 12 کیوں بج گئے, صبح کیوں نہیں میں آیا, اور میرے جو منشی ہے کلرک ہے اس کے ساتھ کیا ہوا, کس طرح اس کو روکا گیا, وہ سارا معاملہ. تو مجھے سنتے تو صحیح, اور انہوں نے سننا بھی گوارا نہیں کیا. تو یہ سب ایک ایک چیز جو ہے یہ جب اس طرح سے لائی گئی ہے کہ ایسے قانونی معاملات میں عام طور پر کیا ہوتا ہے, قانون کیا کہتا ہے, آئین کیا کہتا ہے, اور ماضی کی کیا مثالیں ہیں, تو اس پر ظاہر ہے کہ پھر جسٹس عامر فاروق صاحب مانتے رہے کہ ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے, لیکن پھر یہ ہے کہ 1-1.5 ماہ آگے نہیں کہ انہوں نے 4-5 دن کا کہہ دیا جی اچھا جی, اور یہ کہ جو جیل منتقلی کی ہے وہ 11 اگست کو. تو یہ کیس اب لمبا چلتا نظر نہیں آ رہا. اور ہاں جو میں نے شروع میں بات کی تھی, میں بھول رہا تھا, رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ وہ یہ کہتے ہیں, ان کا بیان ہے کہ جی چیئرمین تحریک انصاف کی ہفتہ 10 دن میں ضمانت ہو جائے گی. یہ صرف 14 اگست تک ان کو ہر صورت اندر رکھنا ہے کہ 14 اگست کو کہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک مومنٹم ہوگا پوری قوم میں ایک آزادی کا, تو وہ کہیں کوئی اس طرح سے ایکٹیویٹی نہ کر پائے, تو کچھ ایسا نہ ہو. تو اب یہ ہے کہ جی ہفتہ 10 دن میں ضمانت ہو جائے گی, سزا اور نااہلی برقرار رہے گی. چیئرمین پی ٹی آئی اب عام قیدیوں کے ساتھ رہنے کا تجربہ کر لیں, عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی اس پر عمل درآمد ہوگا. رانا ثناء اللہ کی یہ گفتگو ہے جی. اب بات یہ ہے کہ یہ بات تو کہی جا رہی, لے جائیں یہ جا بھی رہے ہیں اور ان کے ساتھ لائٹ بھی جا رہی ہے, یہ تو اس وقت صورتحال ہے, یہ اس قوم کے ساتھ ہی کر کے گئے ہیں. اچھا اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اب یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ اب جب رانا ثناء اللہ صاحب جو یعنی عمران خان صاحب کے بدترین دشمنوں میں یا مخالفین میں ہوں گے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی رہائی ہو جائے گی, ضمانت ہو جائے گی. تو اب اسی سوچ لیجئے کہ بائی لا کیا چیزیں ہیں اور کیا ہونا چاہیے, لیکن ہو کیا رہا ہے. تو بہرحال یہ کیس تو اس میں ریلیف تو ملنا ہی, یعنی ہے تو یہ کیس فارغ ہونا ہے سب کی. یہ ایک جتنے بھی وکلا ہیں وہ آپ کو اسی والے سے یہی بتائیں گے, آپ کسی بھی وکیل سے پوچھ لیں, لیکن یہ ہے کہ جتنا ڈیلے ہو سکے, مقصد یہ ہے کہ اتنا ڈیلے تو کم از کم کیا جائے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اب رانا ثناء اللہ نے بھی کہہ دیا, حکومت کو بھی پتا ہے کہ زیادہ عرصہ تو ہم اس کو نہیں کھینچ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایکسپوز ہو رہے ہیں, پاکستان میں تو ہو رہے ہیں, پوری دنیا میں ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ ہمارا عدالتی نظام کیا ہے, کہ کسی کو اب صرف جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو سزا دینی ہے, تو کسی بھی چیز پر کوئی بھی کیس ہو
اس میں آپ نے کرنا ہے. اب یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ وہ سب کہاں گیا کہ وہ گھڑی بیچی, اتنے کروڑ کی بیچی, اتنا کروڑ روپیہ کیش دیا, اور وہ جناب باہر بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ فرا صاحبہ گئی تھیں, انہوں نے جا کر بیچا, وہ فلائٹ تھی, میں گواہ آنے کو تیار ہوں, وہ جو اس کے انٹرویوز ہوتے رہے, وہ بندہ کہاں گیا, مقدمے میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے, کہاں وہ بات کی گئی ہے, کچھ بھی نہیں. کہیں نہیں لکھا کہ جی کوئی کم قیمت لگائی تھی, کوئی پیسہ ادھر ادھر کر لیا, کوئی رشوت کا کر لیا, فلاں کر لیا, کرپشن